کیا امام کے ساتھ تکبیر کو دہرائیں گے؟ جماعت سے نماز پڑھنے کے دوران امام جو تکبیر کہتا ہے کیا وہ تکبیر ہمیں دہرانی چاہیے یا نہیں؟ عبد الرحیم کشمیر سے۔ جی دہرانی چاہیے جناب۔ بیٹے کا نام یا بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے؟ بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ محمد مسلم انڈیا سے۔ جائز ہے جی، میرے بیٹے کا نام بھی الحمدللہ صرف محمد ہے، تو محمد نام رکھنا تو بڑی فضیلت کی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے محدثین، یہ امام بخاری کا نام محمد ہی تو تھا، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم، تو بہت سارے محدثین ایسے گزرے ہیں جن کا نام محمد تھا۔ بن بلائے شادی میں کھانا کھا لیا تو کیا کفارہ ہے؟ میں کسی کی شادی پر بن بلائے گیا تھا اور وہاں کھانا بھی کھایا، اب اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ انس صاحب کے پی کے سے۔ دیکھیں انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور ان کو پتا تھا بن بلائے ان کو بلایا ہے، لیکن آ گئے تو انہوں نے چشم پوچھی سے کام لیا، چلو ایک غریبی چلتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ ان کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوں گے تو پھر یہ آپ نے ناجائز کھایا، تو اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جتنا کھایا اس کے پیسے آپ میزبان کو لوٹا دیں، لیکن ظاہر ہے یہ بھی اب بہت مشکل ہوتا ہے، تو بہتر یہ کوئی گفٹ کی صورت میں یہ معاوضہ آپ ان تک پہنچا دیں، جنہوں نے کھانا کھلایا ہے نا ان کو کوئی گفٹ دے دیں، اور یا پیسے لفافے میں گفٹ کے نام پہ دے دیں، یا کوئی بھی تحفہ ایسا دے دیں جو آپ سمجھتے ہو کہ کھانے کی تلافی اس سے ہو جائے گی، لیبل اس پہ تحفے اور گفٹ کا لگائیں آپ۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تنویر صاحب کشمیر سے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ صحابی رسول جو قرآن لکھا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ جب سورہ انفال نازل ہوئی ہے اور سورہ توبہ نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ کی آیتیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیتوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو سورہ انفال کے بعد لکھو، یعنی بعد رکھو، یعنی ترتیب دینے میں۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نئی صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا بقیہ حصہ ہے، تو اس کنفیوژن میں نے بسم اللہ نہیں لکھی، کیونکہ وہ کنفیوز تھے کہ یہ نئی صورت ہے تو بسم اللہ لکھ دیتا ہوں، اور اگر سورہ انفال ہی کا حصہ ہے تو نہیں لکھتا، تو اسی طرح انہوں نے سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کو لکھ دیا اس کنفیوژن میں کہ پتہ نہیں یہ نئی صورت ہے یا اسی صورت کا حصہ ہے، تو انہوں نے لکھ دیا، بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سورہ توبہ ایک الگ صورت ہے، سورہ انفال کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان صحابی نے بسم اللہ نہیں لکھی تھی تو اس وقت سے آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس میں بسم اللہ ڈال دے وہ، تو یہ اصل وجہ ہے۔ تو اس میں قرآن کی حفاظت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دیکھو جو کام نبی کے دور میں نہیں ہوا نا، قرآن میں ایک بسم اللہ بھی کسی نے اپنی طرف سے اس میں کبھی اضافہ نہیں کیا ہے، تو یہ شاید اللہ تعالیٰ قرآن کا معجزہ تھا جو دنیا کو دکھانا چاہتے تھے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ایک واقعہ ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ باقی اس میں حکمتیں کیا تھیں، اللہ نے صحابی کو بھلا کیوں دیا اور یہ ہوا کیوں، اس میں حکمتیں بہت ساری بیان کی جاتی ہیں کہ شاید اللہ نے یہ اس لیے کروا دیا ہو یہ عمل کہ سورہ توبہ میں جنگ و جدال کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، جہاد کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چونکہ اللہ کی رحمت والی صفت نمایاں ہوتی ہے تو اس میں جنگ و جدال اور اسلام دشمنوں پر قہر اور غضب کے احکامات زیادہ ہیں، تو اس حکمت سے یہ بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کروا دیا ہو جس کی وجہ سے بسم اللہ نہ لکھی گئی ہو، لیکن وجہ اصل میں یہی ہے کہ صحابی کنفیوز تھے کہ یہ پہلی صورت کا سورہ انفال کا بقیہ ہے یا نئی صورت ہے، اس وجہ سے انہوں نے احتیاطاً نہیں لکھی بسم اللہ کہ بھئی بعد میں ہم اگر نئی صورت ہوئی تو لکھ دیں گے، تو بعد میں یہ ثابت ہو گیا لیکن پھر کسی نے نہیں لکھی، کیونکہ نبی کے دور میں جب بسم اللہ نہیں لکھی گئی تو کسی میں یہ جرت آج تک نہیں ہوئی کہ وہ اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دے۔ اسلام میں موسیقی کیوں حرام ہے؟ اسلام میں موسیقی کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمتیں بیان کر دیں۔ رضوان اسلام آباد سے۔ دیکھیں حکمتیں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نا، شریعت میں کا مدار حکمتوں پر تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو ان احکامات پر ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں۔ باقی آج بھی ماہرین بتاتے ہیں، سرسری غور سے بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ سب چیزیں نشے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسلام میں شراب کیوں حرام ہے؟ چسکے ہیں ان چیزوں کے، آدمی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر نہ ملے تو اور پریشان ہوتا ہے۔ تو جو موسیقی کے رسیالے لوگ ہوتے ہیں نا، موسیقی میں بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، لیکن یہ وقتی ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر بار بار چاہیے، بار بار چاہیے، بار بار چاہیے۔ تو لوگ کہتے ہیں میں موسیقی سن کے سکون ملتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ جو موسیقی کے عادی نہیں ہوتے وہ بغیر موسیقی کے سکون میں ہوتے ہیں، پھر یہ چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو موسیقی میں آپ دیکھیں کہ لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، شراب کباب اس کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے، تو جو لوگ شروع میں سادہ موسیقی، پھر اس سے زیادہ ایڈوانس، پھر ایک شراب کباب تک آ جاتے ہیں۔ تو اسلام گناہ کو جڑ سے ہی ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے یہ جو عام طور پہ موسیقی گانے بجانے میں استعمال ہو رہی ہے اور جو بھی ایک چل رہا ہے آج کل رواج، اس سے بہت زیادہ اجتناب ضروری ہے،
اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ سے خالی دنیا میں کیا فائدہ. تو زیادہ انٹرٹینمنٹ میں وہ لوگ ہوتے ہیں, زیادہ خوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو موسیقی اور ان چیزوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ چرسی اگر آپ سے کہے یا ہیروئن چی کہے کہ یار تم ہیروئن کے بغیر کیسے زندگی گزارتے ہو, ہیروئن میں اتنا مزہ ہے, تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہیروئن چیوں کی حالت دیکھی ہے. جو ہیروئن سے بچتے ہیں وہ زیادہ سکون میں ہوتے ہیں, جو ہیروئن پیتے ہیں وہ وقتی سکون تو ہے, لیکن اس کے بعد جو ان کی زندگی برباد ہوتی ہے وہ ہیروئن چی ہی جانتا ہے کہ کیسی زندگی کو تباہ کرتا ہے. تو اسی طرح جو موسیقی کے رسیالے ہوتے ہیں نا, زیادہ تر خودکشیاں بھی وہ کرتے ہیں, زیادہ تر ڈپریشن کے مریض بھی وہ ہوتے ہیں, اور جو موسیقی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں, تلاوت میں, نماز میں, ذکر اذکار میں دل لگاتے ہیں, وہ سکون والی زندگی میں ہوتے ہیں. والد پر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ کیا باپ کے اوپر بھی اولاد کا کچھ حق ہے؟ محمد طیب: جی ہاں جی, باپ کے اوپر بھی اولاد کا حق ہے. سب سے پہلا حق اس کو اچھا نام دے, اس کو ادب سکھائے, اور اس کی جو ذاتی یعنی کچھ ذاتی بنیادی حقوق ہیں ان میں زبردستی نہ کرے. جیسے بیٹا جب بالغ ہوتا ہے, کسی کا دل چاہتا ہے میں تجارت کروں, کسی کا دل چاہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں, کسی کا دل چاہتا ہے میں عالم بنوں, تو ایسے معاملے میں والد اپنی رائے زبردستی مسلط نہ کرے اپنی اولاد پر. اسی طرح کہیں وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ جگہ اچھی ہے, یعنی خاندانی لحاظ سے کوئی غلط لوگ نہیں ہیں, تو خام خواہ میں باپ اپنی زبردستی رائے بیٹے پر مسلط نہ کرے, اس کو وہاں سے روکے نہیں. تو یہ باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بہت سارے حقوق ہیں, ان میں موٹے موٹے جن کی آج خلاف ورزی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے ہیں. لیکن بہرحال باپ اپنے حقوق ادا کرے نہ کرے, اولاد کو بہرحال یہ چاہیے کہ وہ اپنے والد سے اچھا سلوک کرے, کیونکہ باپ اگر حقوق ادا بھی نہیں بھی کر رہا نا, تو بھی باپ کے دیکھتے کہ جو موسیقی کے عادی نہیں ہوتے وہ بغیر موسیقی کے سکون میں ہوتے ہیں. پھر یہ چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو موسیقی میں آپ دیکھیں کہ لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں, شراب کباب اس کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. تو جو لوگ شروع میں سادہ موسیقی, پھر اس سے زیادہ ایڈوانس, پھر ایک شراب کباب تک آ جاتے ہیں. تو اسلام گناہ کو جڑ سے ہی ختم کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے یہ جو عام طور پہ موسیقی گانے بجانے میں استعمال ہو رہی ہے, اور جو بھی ایک چل رہا ہے آج کل رواج, اس سے بہت زیادہ اجتناب ضروری ہے, اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ سے خالی دنیا میں کیا فائدہ. تو زیادہ انٹرٹینمنٹ میں وہ لوگ ہوتے ہیں, زیادہ خوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو موسیقی اور ان چیزوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ چرسی اگر آپ سے کہے یا ہیروئن چی کہے کہ یار تم ہیروئن کے بغیر کیسے زندگی گزارتے ہو, ہیروئن میں اتنا مزہ ہے, تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہیروئن چیوں کی حالت دیکھی ہے. جو ہیروئن سے بچتے ہیں وہ زیادہ سکون میں ہوتے ہیں, جو ہیروئن پیتے ہیں وہ وقتی سکون تو ہے, لیکن اس کے بعد جو ان کی زندگی برباد ہوتی ہے وہ ہیروئن چی ہی جانتا ہے کہ کیسی زندگی کو تباہ کرتا ہے. تو اسی طرح جو موسیقی کے رسیالے ہوتے ہیں نا, زیادہ تر خودکشیاں بھی وہ کرتے ہیں, زیادہ تر ڈپریشن کے مریض بھی وہ ہوتے ہیں, اور جو موسیقی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں, تلاوت میں, نماز میں, ذکر اذکار میں دل لگاتے ہیں, وہ سکون والی زندگی میں ہوتے ہیں. والد پر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ کیا باپ کے اوپر بھی اولاد کا کچھ حق ہے؟ محمد طیب: جی ہاں جی, باپ کے اوپر بھی اولاد کا حق ہے. سب سے پہلا حق اس کو اچھا نام دے, اس کو ادب سکھائے, اور اس کی جو ذاتی یعنی کچھ ذاتی بنیادی حقوق ہیں ان میں زبردستی نہ کرے. جیسے بیٹا جب بالغ ہوتا ہے